جو والدین اولاد کے نافرمان ہونے کی شکایت کرتے ہیں، جو رزق میں تنگی محسوس کرتے ہیں، جو دعا کے قبول نہ ہونے پر افسردہ ہیں، اگر رات کو 3 سے 5 بجے کے دوران ایسے لوگوں کی آنکھ بار بار کھلے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کیا آپ نے رات کی خاموشی میں ایک اندیکھی صدا کو محسوس کیا ہے؟ وہ لمحے جب سب سو رہے ہوتے ہیں مگر آپ جاگ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا کوئی خفیہ حقیقت؟ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ رات کے سناٹے میں اچانک آنکھ کھلی ہو اور دل بے سبب بے چین ہو گیا ہو؟ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ رات کے سناٹے میں جب دنیا نیند کے گہرے سمندر میں ڈوبی ہوتی ہے، اچانک آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے؟ نہ کوئی شور، نہ آواز، نہ کوئی خاص وجہ، بس آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ کچھ لمحے یوں ہی چھت کو تکتے رہتے ہیں یا پھر بلا وجہ گھڑی پر نظر دوڑاتے رہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ نیند کے باوجود آپ اچانک جاگ جاتے ہیں ایک خاص وقت پر، اور وہ بھی بار بار؟ ایسا صرف ایک بار نہیں بلکہ بار بار ہونے لگتا ہے۔ آخر یہ کیا ہے؟ کیا یہ محض جسمانی کیفیت ہے یا اس کے پیچھے کوئی راز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات 3 بجے سے 5 بجے کے درمیان بار بار آنکھ کھلنے میں کیا حکمتیں اور کیا راز پوشیدہ ہیں؟ رات 3 سے 5 بجے کے درمیان بار بار آنکھ کھلنے کے روحانی اور سائنسی حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کیا کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ رات کے سناٹے میں جب دنیا نیند کے گہرے سمندر میں ڈوبی ہوتی ہے، اچانک آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے؟ نہ کوئی شور، نہ آواز، نہ کوئی خاص وجہ، بس آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ کچھ لمحے یوں ہی چھت کو تکتے رہتے ہیں۔ گھڑی پر نظر پڑتی ہے تو 3:10 یا 4:45 یا کبھی 5:20 یا صرف ایک بار نہیں ہوتا، بار بار ایسا ہونے لگا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کوئی تکلیف، بیماری یا خوف بھی نہیں، لیکن پھر بھی نیند میں تسلسل نہیں رہا۔ آخر یہ کیا ہے؟ کیا یہ محض جسمانی کیفیت ہے یا کوئی اشارہ، کوئی روحانی آواز جو ہمیں پکار رہی ہے، یا شاید کوئی دعا جو آسمان سے ہمارے دلوں پر دستک دے رہی ہو؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا پھر کوئی راز جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے؟ آپ لاکھ مصروف ہوں، لاکھ تھکے ہوئے ہوں، لیکن اس مخصوص وقت میں آنکھ کھل ہی جاتی ہے۔ آخر کیوں؟ وہ کون ہے جو ہمیں جگاتا ہے اور کس مقصد کے لیے؟ کیا واقعی ایسا وقت ہماری زندگی کے بڑے فیصلوں سے جڑا ہوا ہے؟ کیا اس وقت نیند سے جاگنا کسی نعمت کا پیش خیمہ ہے؟ کیا کوئی روحانی حقیقت ہے جو ہمیں دعوت بیداری دے رہی ہے؟ محترم ناظرین، انسان جب دن بھر کے مشغلے، مصیبتیں اور الجھنیں لے کر سوتا ہے تو اس کا جسم تو آرام کرتا ہے، مگر روح تب تک سکون نہیں پاتی جب تک وہ اپنے رب سے لو نہ لگائے۔ شاید اسی لیے آپ کو جگایا جاتا ہے، شاید یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کا دل اپنے خالق کی طرف کھنچ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی کھنچ جو کسی سحر سے کم نہیں، اور اگر آپ کو یہ راز سمجھ آ جائے تو آپ بھی بے اختیار سبحان اللہ کہہ کر اٹھیں گے۔ محترم ناظرین، آئیے اس حقیقت کا پردہ چاک کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ 3 سے 5 بجے کے درمیان بار بار جاگنے کے پیچھے کیا راز چھپا ہے، اور جب ایسا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ وقت آپ کی زندگی کا نقطۂ آغاز ہو۔ رات کے سناٹے میں جب ہر طرف خاموشی چھائی ہو، جب دنیا اپنے مشاغل سے بے خبر ہو، نیند کی آغوش میں جا چکی ہو، تو وہی لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ میسر ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رب تعالیٰ بندوں کی طرف خاص رحمت سے متوجہ ہوتا ہے اور ان بندوں کو جگاتا ہے جن کے دل میں اس کی محبت کی چنگاری سلگ رہی ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیند سے بے وقت بیداری صرف اتفاق ہے، وہ اس عظیم روحانی حقیقت سے ناواقف ہے، کیونکہ اس وقت کا جاگنا دراصل ایک دعوت ہے خالق کائنات کی طرف سے، ایک نرمی بھر ابلاوا ہے، ایک خاموشی صدا کہ اٹھو، میرا دروازہ کھٹکھٹاؤ، میں تمہارا منتظر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیار اور شفقت سے اس وقت کے روحانی فائدے بتائے وہ ہمارے لیے ایک خزانہ ہے۔
صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ ذرا سوچئے، جس رب کی رحمت ہر لمحے جاری ہے وہ خود اپنے بندے کو پکار رہا ہو تو وہ لمحہ کتنا مقدس اور قیمتی ہوگا۔ جو شخص اس وقت بیدار ہوتا ہے وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس پکار کو سن لیتا ہے جسے دنیا والے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کی تعریف کی ہے جو رات کے ان لمحات میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ رب کے قرب کا راستہ رات کے ان لمحات میں سب سے زیادہ ہموار ہوتا ہے۔ وہ بندہ جو نرم دل، شکستہ حال اور عاجزی سے لبریز ہو کر رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کی فریاد عرش تک جاتی ہے، رب اس کی التجا کو سنتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے کو دیکھو، نیند کی قربانی دے کر مجھ سے مانگنے آیا ہے، میں اس پر اپنی رحمت ضرور نازل کروں گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رات کا وقت مخلصوں کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے، اس میں آنسو بہانا، دعائیں کرنا اور تنہائی میں رب سے گفتگو کرنا، یہ سب ایمان کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب دل کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، غموں کے بوجھ ہلکے ہونے لگتے ہیں اور انسان محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہے جو اسے ٹوٹ کر چاہتا ہے، جو اس کی سنتا ہے اور جو اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ رات کی تنہائی میں رب سے کی گئی سرگوشی دن کے ہجوم میں رحمت کی بارش بن کر اترتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں 3 یا 4 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے کہ کیوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آنکھ کا کھلنا رب کا انعام ہے۔ وہ بندہ خوش نصیب ہے جو نیند کی مٹھاس چھوڑ کر وضو کرتا ہے، 2 رکعت تہجد پڑھتا ہے اور اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد نماز کے ذریعے انسان اپنے رب کے سب سے قریب ہو جاتا ہے، پس تم اس وقت زیادہ دعا کیا کرو۔ کیا ہی حسین لمحہ ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اور رب سب کچھ عطا کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، تہجد ایک ایسی تلوار ہے جو ہر غم، ہر وسوسے اور ہر پریشانی کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ وقت صرف عبادت کا نہیں بلکہ روح کی صفائی کا وقت بھی ہے۔ جو شخص مستقل اس وقت جاگتا ہے اس کے دل میں ایک خاص نور پیدا ہوتا ہے، اس کی سوچ صاف، اس کی نیت پاک اور اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں تم اتنے مطمئن کیسے ہو، مگر وہ نہیں جانتے کہ وہ سکون سجدوں کے راہ اندر چھپا ہوتا ہے۔ جدید سائنس بھی آج اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ صبح کے اوقات خصوصاً 3 سے 5 بجے کے درمیان انسان کی ذہنی اور روحانی کیفیات بہت حساس ہو جاتی ہیں۔ اس وقت ذہن سب سے زیادہ متوجہ اور دل سب سے زیادہ نرم ہوتا ہے۔ جو والدین اولاد کے نافرمان ہونے کی شکایت کرتے ہیں، جو رزق میں تنگی محسوس کرتے ہیں، جو دعا کے قبول نہ ہونے پر افسردہ ہیں، ان سب کے لیے یہ وقت شفا ہے۔ رات کی آخری گھڑیاں، آسمان دنیا کی چوکھٹ اور سجدہ کی مٹی، یہ سب گواہ بنتے ہیں اس لمحے کی جب انسان رب کے سامنے جھکتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تہجد کو معمول بنا لو، یہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا اور تمہیں اللہ کا دوست بنا دے گا۔ جو لوگ اس وقت بیدار ہو کر رو رو کر دعا کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں سمیٹ لیتے ہیں۔ تو اے میرے عزیز بھائی، اے میری بہن، جب بھی آپ کی آنکھ اس وقت کھلے تو سمجھ لیجئے کہ یہ محض نیند کا ٹوٹنا نہیں بلکہ یہ رب کا بلاوا ہے۔ اٹھو، وضو کرو اور رب کے حضور جھک جاؤ۔ تمہارے سجدے تمہارے حالات بدل سکتے ہیں، تمہاری دعائیں تمہاری تقدیر بدل سکتی ہیں، تمہاری تنہائی کی آہ تمہارے لیے دنیا کی سب سے قیمتی سرمایہ بن سکتی ہے۔ کبھی یہ وقت ضائع نہ کرنا، کیونکہ یہ وقت رب کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہے جو صرف خاص لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ جب بھی رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان آپ کی آنکھ بار بار کھلے تو سمجھ لیجئے کہ یہ محض نیند کا خلل نہیں بلکہ یہ رب کی طرف سے ایک خاص بلاوا ہے۔ وہ رب جو ساری دنیا کا خالق ہے، وہ جو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ رات کی تاریکیوں میں اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے۔ اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ خود جگاتا ہے، ان کے دل کو بے چین کرتا ہے، ان کی نیند کو ہلکا کرتا ہے تاکہ وہ اٹھیں، وضو کریں اور اس کے حضور جھک جائیں۔ یہ وہ ساعتیں ہیں جن میں انسان اور رب کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا۔
یہ وقت صرف جاگنے کا نہیں بلکہ جگائے جانے کا وقت ہے، بندے کی قسمت لکھنے کا وقت ہے۔ محترم ناظرین، جب بھی رات کو 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی آنکھ بار بار کھلے تو اپنے دل سے پوچھیں، کیا آپ واقعی سونا چاہتے ہیں؟ کیا اپنے رب کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں؟ یہ وہ لمحہ ہے جب دعائیں آسمان کو چیرتی ہوئے رب تک پہنچتی ہیں، جب فرشتے زمین پر نازل ہو کر توبہ کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں اور آہوں میں ڈوبے دعا مانگنے والوں کے لیے بخشش لکھتے ہیں۔ اس لمحے جو شخص اپنے بستر سے اٹھ کر وضو کرتا ہے اور 2 رکعت نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر رب سے راز و نیاز کرتا ہے، اس کے لیے رحمت کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، جب بھی رات کو 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی آنکھ بار بار کھلے تو سمجھ لیجئے کہ تقدیر بدلنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ سجدوں میں گر کر اپنے وہ دکھ، وہ سوال، وہ آرزویں اللہ کے سامنے رکھ دیجئے جنہیں آپ نے کبھی کسی سے نہیں کہا۔ آپ کی وہ دبی دبی آہیں، وہ خاموشی سے بہتے آنسو، وہ دل کی دھڑکنوں میں چھپی دعائیں، سب کچھ اس مالک کو سنائی دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے دوں۔ یہ موقع روز نہیں آتا، یہ بلایا جانا ہے۔ محترم ناظرین، جب بھی رات کو 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی آنکھ بار بار کھلے تو جان لیجئے کہ آپ کا رب آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا خاموش ہوتی ہے مگر آسمان گواہ بنتا ہے، دعا کے ہر لفظ کی گونج عرش تک جاتی ہے۔ محترم ناظرین، جب بھی رات کو 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی آنکھ بار بار کھلے تو شیطان آپ کو سلا کر محرومی میں ڈالنا چاہتا ہے اور رب آپ کو جگا کر نوازنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے وہ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ یعنی جو جاگے وہ پا لیتا ہے، جو سو جائے وہ محروم رہتا ہے۔ محترم ناظرین، جب بھی رات کو 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی آنکھ بار بار کھل تو جان لے یہ وقت صرف تسبیح اور دعا کا نہیں بلکہ یہ دل کے زخموں کو شفا دینے کا وقت بھی ہے۔ جن دکھوں کو آپ دن کے شور میں دبا دیتے ہیں وہ رات کی تنہائی میں رب کے سامنے رکھے جائیں تو وہ زخم مرہم بن جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رات کا سجدہ دلوں کو زندہ کرتا ہے اور روح کو تازگی بخشتا ہے۔ کیا آپ کو بھی روحانی تازگی چاہیے تو اٹھ جائیے ابھی۔ محترم ناظرین، جب بھی رات کو 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی آنکھ بار بار کھلے تو سمجھ جائیں کہ اس لمحے کی قدر کرنا اصل کامیابی ہے۔ جو انسان ان ساعتوں میں اللہ کے حضور جھکتا ہے وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ صبر، وہ سکون، وہ تسلی جو آپ کے ان لمحات میں نصیب ہوتی ہے وہ دنیا کی کوئی دوا یا دولت نہیں دے سکتی۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے، تقدیر کے فیصلے رات کے تنہائیوں میں ہوا کرتے ہیں۔ جب کوئی ہاتھ اٹھا کر رب سے مانگتا ہے یہی وہ وقت ہوتا ہے جب دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، جب بھی رات کو 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی آنکھ بار بار کھلے تو کبھی اسے معمولی مت سمجھیں۔ یہ وہ ربانی لمحہ ہے جو خاص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ جو اس وقت جاگتا ہے وہ صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت بھی سنوارتا ہے۔ تہجد کی نماز وہ راز ہے جس کے ذریعے کامیابیاں مقدر بنتی ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، دل کا سکون ملتا ہے اور زندگی میں روشنی بھر جاتی ہے۔ بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں، رات کو عبادت کرنے والے چہرے دن میں نورانی نظر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے رب کے سامنے جھکنے کا حق ادا کیا ہوتا ہے۔ رات کے ان خاموش لمحوں میں جب دنیا کی آوازیں ماند پڑ چکی ہوتی ہیں اور انسان اپنے بستر پر تنہا ہوتا ہے تب اللہ رب العزت اپنے بندے کے قریب آتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ رب کے محبوب بندے وہی ہیں جو رات کے اس وقت جاگ کر اللہ سے لو لگاتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں اور رب کے قرب پاتے ہیں۔ جب بھی رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلے تو سمجھ لیجئے کہ یہ محض نیند کا ٹوٹنا نہیں بلکہ رب کا خصوصی بلاوا ہے۔ وہ بلاتا ہے، وہ پکار رہا ہے کہ میرے بندے اٹھ، میں تیری سننے کو تیار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے معاف کر دوں؟
وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو بیدار کرتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر بندے کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ جب بھی رات کو 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلے تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ محض بے ترتیب نیند ہے۔ یہ رب کی طرف سے ایک موقع ہے اپنی تقدیر کو سجانے کا، اپنے گناہوں کو مٹانے کا اور اپنے رب سے تعلق جوڑنے کا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے بندوں کو رات کے آخری حصے میں بیدار پایا، ان کے چہرے زمین پر ہوتے اور آنکھیں اشکبار ہوتی تھیں۔ وہ ساری دنیا کی نعمتیں ٹھکرا کر صرف اپنے رب کی رضا مانگتے تھے۔ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے رب زمین و آسمان کے خزانے کھول دیتا ہے۔ جب بھی رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلے تو سمجھ لیجئے کہ یہ وہ گھڑی ہے جب رب چاہتا ہے کہ اس کے بندے باقی دنیا کو چھوڑ کر صرف اس کی طرف متوجہ ہوں۔ بزرگان دین کے ہاں اس وقت کی عبادت سب سے قیمتی سمجھی جاتی تھی۔ ان کی دعائیں تہجد میں قبولیت کی ضمانت تھیں۔ وہ اس وقت کو روحانی کمائی کا وقت کہتے تھے۔ رات کے اس لمحے کا سب سے حسین منظر یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے دکھ، اپنی بے بسی، اپنی لاچاری لے کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، پس خوب دعا کیا کرو۔ سجدہ صرف جسمانی عمل نہیں بلکہ دل کی پکار ہوتی ہے، وہ پکار جس میں صرف رب ہی رب ہوتا ہے۔ جس میں رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلے تو خود کو خوش قسمت سمجھو، تمہیں بلایا گیا ہے کہ آؤ سجدہ کرو، اپنی دعاؤں سے اپنی تقدیر سنوار لو۔ کوئی اور وقت ایسا نہیں جب تم اپنے اتنے قریب ہوتے ہو اپنے خالق کے جتنا اس لمحے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ رب سے سب کچھ مانگ سکتا ہے، دل کا سکون، دنیا کی آسانی، آخرت کی بخشش، اولاد کی اصلاح، رزق کی کشادگی اور دل کی مرادیں۔ یہ لمحے انمول ہوتے ہیں۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے رات کی تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اللہ اسے دن کی ہجوم میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ وقت ایک ایسی کنجی ہے جو کئی بندے دروازے کھول دیتی ہے۔ جب یہ رات 3 بجے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلے تو یقین جانو تمہیں بلایا گیا ہے، تمہیں چنا گیا ہے، تمہیں تنہائی کو رب کو اپنی خاص محفل بنایا دیا ہے۔ اٹھو، وضو کرو، سجدہ کرو اور وہ مانگو جو دنیا بھی نہ دے اور آخرت بھی سنوار دے۔ محترم ناظرین، رات کے آخری پہر بھی بندے اور رب کے درمیان کا فاصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب دنیا نیند میں گم ہوتی ہے، چرند و پرند خاموش ہوتے ہیں، گلیاں سنسان اور آنکھیں بند ہوتی ہیں، جب ایک رب جاگتا ہے اور بندے کے جاگنے کا منتظر ہوتا ہے۔ رات کا آخری حصہ یعنی سحری سے قبل کا وقت وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو پکار پکار کر بلاتا ہے۔ جیسے حدیث قدسی میں آتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ یہ وہ لمحہ ہے جب رب بندے کو خود آواز دیتا ہے، اسے گناہوں کی معافی، حاجات کی تکمیل اور دل کی سکونت کا وعدہ دیتا ہے۔ اور جو بندہ اس کے پکار پر لبیک کہہ دے، اس کی دعاؤں اور سجدوں میں وہ تاثیر رکھ دی جاتی ہے جو دن کے شور میں ممکن نہیں۔ محترم ناظرین، قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے کہ نیک بندے وہ ہیں جو رات کے لمحات کو اپنے رب کی عبادت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک رات کا اٹھنا دل کو زیادہ مضبوط کرتا ہے اور بات کو زیادہ درست بناتا ہے۔ یہ وقت دل کو رب سے جوڑنے، سوچوں کو سنوارنے اور الفاظ کو قبولیت بخشنے کا وقت ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جس میں بندہ رب سے دنیا اور آخرت کا ہر خیر مانگتا ہے اور رب نہ صرف سنتا ہے بلکہ عطا بھی فرماتا ہے۔ اس وقت بھی مانگی گئی دعائیں تقدیر کا رخ بدل سکتی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دل میں دنیا کی محبت ہو وہ تہجد کی لذت سے محروم رہتا ہے، لیکن جو بندہ دل کو دنیا سے ہٹا کر رب کی طرف لگا دے وہی اس وقت کی برکت سے فیض یاب ہوتا ہے۔ اولیاء کرام، صوفیاء اور اہل دل کے لیے یہی وقت دنیاوی فتنوں سے نجات، روح کی پاکیزگی اور دل کی تسکین کا ذریعہ رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو رات میں جاگ کر رب سے بات کرتا ہے وہ دن میں دنیا کے شور سے متاثر نہیں ہوتا۔ ان کے سجدے، ان کی دعائیں، ان کی تنہائی کی آہیں رب کے ہاں وہ مقبولیت رکھتی ہیں جو ہزاروں عبادات پر بھاری تھیں۔ اکثر لوگ رزق کی تنگی، اولاد کی نافرمانی، دل کی بے چینی، بیماریوں اور دیگر مسائل میں گرفتار رہتے ہیں۔ ان کے لیے رات کے ان لمحوں سے بہتر کوئی نسخہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کی نماز ہمیشہ پڑھا کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور یہ اللہ کا قرب دلانے والی، گناہوں کو مٹانے والی اور برائیوں سے روکنے والی ہے۔
جو بندہ ان لمحات میں اللہ کے حضور گریہ کرتا ہے اسے سکون بھی ملتا ہے، رزق میں کشادگی بھی اور اولاد میں اصلاح بھی۔ بس شرط یہ ہے کہ دل شکستہ ہو، آنکھ اشکبار ہو اور زبان پر صرف رب کی پکار ہو۔ رات کے آخری پہر مانگی گئی دعائیں وہ خزانہ ہیں الہی کھلتی ہیں جن کا دروازہ دن میں بند رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 افراد کی دعائیں رد نہیں ہوتی: روزہ دار کی افطاری کے وقت، مظلوم کی، اور وہ جو رات کے آخری پہر اللہ سے مانگے۔ اس وقت مانگی گئی ہر دعا یا تو فوری قبول ہوتی ہے یا کسی بڑے مصیبت کو ٹال دیتی ہے یا آخرت کے خزانے میں محفوظ کر دی جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلے فوراً سمجھ جاؤ کہ یہ محض نیند کا ٹوٹنا نہیں بلکہ رب کی طرف سے تمہیں عطا کا ایک سنہری موقع دیا گیا ہے۔ اٹھو، سجدہ کرو، مانگو، کیونکہ جو کچھ بھی مانگو گے وہ رب ضرور دے گا۔